السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم اپنی ویڈیو کے اندر وضو کا مکمل طریقہ بتانے کے لیے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے وضو کیا جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کو وضو کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے اور وہ ایسے ہی وضو کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ جب وضو ہی ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر ان لوگوں کی نماز بھی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے نماز پڑھنے سے پہلے وضو کا پورا مکمل طریقہ یاد کر لینا ضروری ہے، اور آج انشاءاللہ ہم اپنی ویڈیو کے اندر وضو کے بارے میں بتانے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہمیں وضو کرنے کے لیے نیت کرنی پڑتی ہے، یعنی جب ہم وضو کے لیے بیٹھیں گے پہلے ہم نیت کریں گے۔ نیت کرنے سے ہم کو نیت کا ثواب ملے گا۔ اگر ہم وضو کی نیت نہیں کریں گے اور ایسے ہی وضو شروع کر دیں گے تو ہمارا وضو تو ہو جائے گا مگر ہمیں نیت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم نیت بھی کر لیں۔ پھر دوسرے نمبر پر ہم کو جو ہے اپنے دونوں ہاتھ گٹوں تک 3 مرتبہ دھونے ہیں، یعنی دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ گٹوں تک دھونا ہے۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہمیں کلی کرنی ہے، یعنی سیدھے ہاتھ میں پانی لے کے منہ میں ڈالنا ہے، اور اس کے بعد ہمیں پانی کو پورے منہ کے اندر گھمانا ہے اس طریقے سے کہ پورے منہ کے اندر اچھی طریقے سے پانی پہنچ جائے۔ مگر آپ روزے کی حالت میں ہوں تو آپ غرارہ نہ کریں، کیونکہ روزے کی حالت میں اگر غرارہ کریں گے تو پھر پانی آپ کے حلق تک پہنچ جائے گا، اس صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر روزے کی حالت میں نہیں ہے تو آپ غرارہ کریں تاکہ آپ کے پورے منہ کے اندر اچھی طریقے سے پانی پہنچ جائے۔ پھر اس کے بعد آپ کو ناک کے اندر پانی پہنچانا ہے، یعنی سیدھے ہاتھ میں پانی لے کے آپ کو ناک کے اندر ڈالنا ہے، اور اس طریقے سے ڈالنا ہے کہ ناک کی جو نرم ہڈی ہے یہاں تک پانی پہنچ جائے۔ پھر اس کے بعد آپ کو یعنی الٹے ہاتھ کی اس والی انگلی سے، کنچ کی انگلی سے ناک کے اندر انگلی کو ڈالنا ہے۔ پھر اس کے بعد الٹے ہاتھ سے ناک کو چھنکنا ہے، صاف کرنا ہے تاکہ پوری ناک کے اندر نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے اپنے چہرے کو دھونا ہے۔ اب چہرے کو کہاں سے کہاں تک دھونا ہے، یعنی بال جمنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یعنی لمبائی میں بال جمنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک، اور چوڑائی میں ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک جو پورا حصہ ہے تو پانی بہانا اس حصے پر ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کی داڑھی ہے تو داڑھی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک داڑھی ہوتی ہے چھیدی، ایک داڑھی ہوتی ہے گھنی۔ تو جو چھیدی داڑھی ہے تو اس کی کھال پر پانی بہانا ضروری ہے، فرض ہے، مگر آپ کی بھری داڑھی ہے تو پھر ظاہری حصے پر آپ پانی بہا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ داڑھی کا خلال کریں گے، یہ سنت طریقہ ہے۔ داڑھی کا خلال کرنے کا طریقہ اس طریقے سے ہے، تو آپ جو ہے داڑھی کا خلال بھی کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ کو کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، یعنی دونوں ہاتھ جو ہیں ہمارے کوہنیے یہاں تک دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے۔ اس طریقے سے دھونا ہے کہ ہر حصے پر پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ اگر بال کے برابر بھی سوکھا حصہ رہ گیا تو پھر آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے۔ اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جن کو مسح کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، وہ اس طریقے سے چوم کے پھر مسح کرتے ہیں، تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ بلکہ ہمیں مسح اس طریقے سے کرنا ہے کہ 3 انگلیوں کو اس طریقے سے ملا لینا ہے۔ انگوٹھا اور یہ انگوٹھے کے برابر والی جو انگلی ہے یہ پوری الگ ہونی ہے۔ اس کے بعد ان تینوں انگلیوں کو ملا کے یہاں سے جو بال جمنے کی جگہ ہے یہاں سے لے کے جانا ہے، یہاں سے، اور یہ ہماری جو پیٹھ ہے اس کی یہ سر پہ نہیں لگنی چاہیے، بلکہ 3 انگلیوں کو اس طریقے سے پورا لے کے جانا ہے۔ پھر واپسی میں جب لٹائیں گے تو یہ جو پیٹ ہے یہ اس طریقے سے آئے گا، اس طریقے سے۔ یہ مسح ہے چوتھائی سر کا مسح، یہ بھی فرض ہے۔ یہ میں نے مسح کا آپ کو صحیح طریقہ بتایا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کانوں کا خلال کر لیں گے اس طریقے سے، یہ والی انگلی سے کانوں کا خلال کریں گے۔ پھر انگوٹھے سے اس طریقے سے آپ کو خلال کرنا ہے۔ پھر آپ کو گردن کا مسح کرنا ہے، اور حلق کا مسح کرنا مکروہ ہے۔
پھر آپ کو لاسٹ میں اپنے دونوں پاؤں کو دھونا ہے ٹخنوں تک، دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوں گے۔ اگر عورت ہے، اگر عورت چھلا پہنی ہے تو وہ چھلا نکال لے گی کیونکہ پانی نہیں پہنچے گا۔ اور جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں، اگر آدمی انگوٹھی پہنے ہوئے ہے تو وہ انگوٹھی نکال لے گا کیونکہ انگوٹھی اگر تنگ ہے تو پھر پانی نہیں پہنچے گا، اور جب پانی نہیں پہنچے گا تو وضو نہیں ہوگا۔ اور عورت اگر انگوٹھی یعنی کہ چوڑی پہنی ہے تو وہ چوڑی بھی نکال لے گی کیونکہ کچھ چوڑیاں ایسی ہوتی ہیں جو ٹائٹ ہوتی ہیں تو اس صورت میں پانی نہیں پہنچ پاتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو وضو کا مکمل طریقہ بتا دیا ہے۔ اور لاسٹ میں اتنا بتاؤں کہ وضو میں 4 فرض ہیں۔ پہلے چہرہ دھونا، دوسرے نمبر پر دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا، تیسرے نمبر پر چوتھائی سر کا مسح کرنا، چوتھے نمبر پر ٹخنوں تک پاؤں دھونا، اور باقی جو جتنی بھی چیزیں میں نے بتائی ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، نیت کرنا، اور یہ سب جو ہیں سنت ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو وضو کا مکمل طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر نہیں آیا ہے تو کومنٹس کے ذریعے آپ سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔